کہاں تھی تو رات میں؟ وہ ابھی گھر میں انٹر ہوئی ہی تھی کہ اس کی چچی نے اس کے بعد دھاوا بو دیا تھا۔ آپ کو پیسے چاہیے نا، یہ لے۔ کئی ہزار کے نوٹ ان کے ہاتھ میں رکھتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ چچی کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھتے ان کے دل کو اٹیک آ رہا تھا۔ ہائے کمبخت، یہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ پیسے کو دل سے لگاتی وہ خوشگوار لہجے میں بولی، جب علیزے نے انہیں ناگوار نظروں سے دیکھا۔ تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی کہی، جب اس کی بات پہ وہ فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں ہاں ابھی لے کر آتی ہوں تیرے لیے تگڑا سا ناشتہ۔ تو ایسا کر، ہر رات باہر گزار لیا کر اور ہر روز مجھے ایسے کے نوٹ لا دیا کر۔ اپنے لالچ میں آگے بڑھتے انہوں نے اسے پیشکش کی، جبکہ علیزے کا دل کیا ان غلاظت بھرے جملوں پہ وہ اپنی جان لے لے۔ کچھ کما کر لائی ہو یا نہیں؟ وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی ہی تھی جب اگلے ہی پل اسے اپنی چچی کی کڑک آواز سنائی دی۔ نہیں چچی، آج نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ صاف گوئے سے بولتی وہ اندر کی جانب بڑھنے لگی، جب اس کی چچی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑتے اس کے نازک گال پر تھپڑ دے مارا۔ تمہارے یہ نخرے دیکھنے کے لیے نہیں رکھا تھا تمہیں؟ کیوں کما کر نہیں لائی؟ دفع ہو، جلدی کچھ لے کر آؤ، ورنہ تمہارا وہ چچا آ کر مجھ سے پیسے مانگے گا، میں کہاں سے دوں گی اسے؟ اس کو بالوں سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلتی وہ صفاقے سے بولی، جب اگلے ہی پل علیزے کی آنکھوں میں آنسو بہتے اس کے گالوں کو گیلا کر گئے۔ موسم خراب ہو رہا ہے چچی جان، پلیز میں کل لے آؤں گی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ روتے بلکتے اس نے منت کی تھی، مگر وہ ظالم عورت بنا اس کی آہو پکار سنتی اسے باہر نکالتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ اگلے ہی پل بجلی کی تیز گرج نے علیزے کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ روتی ہوئی دروازہ پیٹنے لگی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا مگر اس کی چچی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے وہ کتنی ہی دیر وہاں اس عورت کی منتیں کرتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنے 7 قدم اٹھاتی اپنی منزل کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اپنی زندگی سے، اسے حرام موت سے ڈر لگتا تھا، مگر اسے طبعی موت بھی نہیں آتی تھی۔ وہ روز اپنے مرنے کی دعائیں کرتی تھی، مگر اس کی دعائیں بھی جیسے قبول ہونے سے انکاری تھی۔ اس کے ماں باپ کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک نہایت مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں باپ کے بعد چچا چچی نے اسے کافی پیار سے رکھا تھا، مگر یہ صرف تب تک تھا جب اس کی دولت تھی۔ چچا نے اس کی ساری دولت جائیداد جوئے میں ہارتے اب اسے بھی خالی کر دیا تھا اور خود بھی خالی ہو گیا تھا۔ مزید پیسہ نہ ملتے وہ دونوں میاں بیوی اب اس سے کام کرواتے تھے۔ اس پر فرض تھا کہ کچھ نہ کچھ لے کر گھر لوٹنا ہے، چاہے اب وہ بھیک مانگ کر لے آئے یا ڈال ڈال کے۔ اس کو تو پڑھایا بھی نہیں گیا تھا، اگر اسے پڑھایا جاتا تو شاید وہ کہیں کا نہیں کہیں جاب ڈھونڈ لیتی، مگر اس کے پڑھنے کی عمر میں اس سے یہ گناہ سے لبریز کام کروائے جا رہے تھے۔ اپنی زندگی سے وہ تنگ آتی پھر بس موت کی ہی یاد کرتی تھی۔ کدھر جا رہے تو؟ شاہ حویلی میں سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب شازل نے سکندر کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا۔ یہ جاہل لوگ نے پورا پروجیکٹ خراب کر دیا ہے، آج میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا۔ بے حد غصے سے جواب دیتا وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، جب اس کے پیچھے ہی شازل بھی بھاگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سکندر شاہ کہیں جائے اور شازل شاہ پیچھے رہ جائے؟ ناممکن۔ ان دونوں لڑکوں نے بہت ستایا ہوا ہے ہمیں۔ دی جان نے ان دونوں کو کھانا چھوڑ کر جاتے دیکھ کر تعصب سے بولا تھا، جبکہ باقی سب سر جھٹک گئے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا تھا۔ آپ تو اپنا کھانا کھائیں، آپ کیوں اپنا موڈ آف کر رہی ہیں؟ دار جان نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے خوبصورت لہجے میں اپنی بیگم کو ٹوکا، جس پہ ینگ جنریشن نے او ہو کرتے انہیں چھیڑا تھا۔ یہ تھی شاہ فیملی، جہاں کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا موڈ زیادہ دیر تک آف نہیں ہونے دیتا تھا، پھر چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بڑا۔ یہاں سب ایک برابر تھے، جب سب اکٹھے ہوتے تو سب ایک جیسے بن جاتے تھے۔ شاہ حویلی میں سید نصر اللہ شاہ کی حکومت تھی۔ ان کی بیوی عصمت جاں یعنی دی جان تھی۔ ان دونوں کی شادی روایت کے مطابق خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، دراب شاہ، عدیل شاہ، جنید شاہ، میمونہ شاہ۔ دراب شاہ کی شادی امارہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جو 27 سال کا تھا ایک بزنس ٹائکون سکندر شاہ، جبکہ چھوٹی بیٹی جو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی ایشل شاہ۔ اس کے بعد تھے عدیل شاہ جن کا ایک ہی بیٹا تھا جو سکندر کی ہی طرح بزنس کی دنیا میں قدم رکھتا ہر جانب تباہی بکھیر گیا تھا، شازل شاہ۔ اس کے بعد تھے جنید شاہ جن کے 2 بچے تھے، نوفل شاہ جو 21 سال کا ایک بے حد شرارتی مگر زندہ دل لڑکا تھا،
جبکہ چھوٹی بیٹی نور شاہ جو ابھی 17 سال کی تھی اور حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے بعد ہی میمونہ شاہ جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کی شادی کے بعد ان کا شاہ حویلی سے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر تھی اور کیسے حالات میں تھی۔ اچھا تو غصہ مت کر، یہ بتا کہ خبر کس نے دی ہے؟ سکندر شاہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب بھی شاہزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس سے نام اگلوانا چاہا، وہ جانتا تھا سکندر غصے کا کتنا تیز ہے۔ جب بھی اس نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ ایسی خبریں سب اسے دیا کرے تاکہ وہ اپنے طریقے سے سکندر کو ڈیل کرے، مگر پتہ نہیں کون الو کا پٹھا اس کو خبر دیتا سکندر کے ساتھ ساتھ شاہزل کا بھی پارا ہائی کر گیا تھا۔ فیروز نے کال کی تھی مجھے، اپنے فون پہ مسلسل ٹائپنگ کرتے اس نے بنا چہرہ اٹھائے جواب دیا۔ جب شاہزل کا دل کیا کہ فیروز کا سر پھاڑ دے۔ وہ سکندر کا وفادار تھا، سب جانتے تھے، مگر اس سے ایسی خبر چھپا کر رکھنا اور سکون سے بتانے میں کہاں کی بے وفائی تھی، یہ بات کم از کم آج تک شاہزل شاہ کے دماغ میں تو نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، سکندر کے موبائل پر اگلے ہی لمحے فیروز کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو سکون کیوں نہیں ہے؟ شاہزل نے بھڑکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا تھا۔ فیروز، ایک کام کرو، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ شاہزل نے فون کان سے لگائے نہایت ہی ضبط سے اس پہ مشورہ دیا۔ جب دوسری جانب فیروز گڑبڑایا، مولا کی پناہ سر، میں کیوں اپنی شریک حیات کو طلاق دینے لگا؟ فیروز کے تو مانو دل پر ہاتھ پڑا تھا، کیونکہ وہ بیچاری بھی تمہاری اس زنانہ عادت سے تنگ ہوگی جو تم 2 منٹ بعد عورتوں کی طرح یہاں وہاں کی خبریں شاہ کے پہنچانے رہتے ہو۔ شاہزل شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو پکڑ کے بجائے ڈالے، جبکہ سکندر تو اب سٹل بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ فیروز پورا کا پورا روحان سا ہوا تھا جب شاہزل نے سر جھٹکا تھا۔ یہ جو تم منٹ بعد فون کرتے رہتے ہو نا، اسے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری طلاق کروا کے شاہ کے ساتھ تمہاری شادی کروا دینی ہے میں نے۔ پھر دونوں روم میں ایک دوسرے کی باہوں میں بیٹھ کر خبریں دینا اور سننا۔ اپنے جلے کٹے انداز میں اتنے ساری بھڑاس نکالتا فون کھٹاک سے رکھتے وہ اس سچویشن میں بھی سکندر شاہ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ او مائی گاڈ! شاہ سکندر شاہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی جانب دھکیلنے لگا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ شاہزل فیروز سے اتنا چڑھتا کیوں تھا۔ ہنس لو تم بھی۔ اسے خود بھی ہنستے دیکھ کر شاہزل شاہ نے منہ بسورا تھا، جبکہ سکندر شاہ کو اس کی کیوٹ فیسز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا، بارش اب تیز ہو چکی تھی، جبکہ آسمان جیسے اپنے اندر کے غصے کو زمین پر برسا رہا تھا۔ خالی انسان روڈ پہ بنا چپل کے چلتی وہ لڑکی مظلومیت کی مثال آپ تھی۔ اس کے پاس حسن بے تحاشا تھا، مگر اس کے پاس نصیب نہیں تھا۔ اس نے سنا تھا حسن کا بدقسمتی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جبکہ اب اسے اس بات پہ یقین بھی آ چکا تھا وہ واقعی بدقسمت رہی، بے حد بدقسمت۔ چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جبکہ مسلسل بارش میں بھیگنے سے بدن بخار سے جل رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھاتا جا رہا تھا۔ اب کہاں جاؤں میں؟ مارے خوف کے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، جبکہ کسی بھی جانب سے اسے کوئی مدد دکھتی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ! بے اختیار اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے پاس سوال تو بہت تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتی جب ایک شدید تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑتی اسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے پر مجبور کر گئی۔ لاغر آنکھیں یہ چمک برداشت نہ کر پاتے ہوئے ایک لمحے میں بند ہوئی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ پانی سے بھری اس سڑک پہ گری تھی۔ شاہزل جو جلتا کرتا گاڑی چلا رہا تھا، اپنے سامنے ایک لڑکی کو گرتا دیکھ کر بے ساختہ اس نے بریک لگائی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کا دھیان سامنے کی جانب تھا، ورنہ کیا بعید وہ اس لڑکی کو لے اڑتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اتر کر مقابل کا حال دریافت کرتا، سکندر شاہ کی بھاری مگر غصے سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ ڈیم! گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے غصے سے گراتا باہر نکلا، جب اس کی نگاہ سامنے زمین پہ گری ہوئی اس لڑکی پہ پڑی تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ مقابل کے بکھرے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، مگر بے ہوشی میں بھی اس کا یہ ساکت وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ شاید وہ کافی دیر سے بارش میں بھیگ رہی تھی، ایک پل میں اس کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ ہے سنو، کیا ہوا تمہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے سکندر شاہ کے اندر بے چینی سی پھیلی تھی، کچھ تو تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ بات سنو لڑکی! جب وہ کچھ نہ بولی تو سکندر شاہ نے اسے شانے سے تھامتے اس کا رخ پلٹا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل نشین چہرہ ان دونوں کے سامنے تھا۔
وہ جو بھی تھی بلا کی حسین تھی، اس کی دمکتی رنگت پہ بارش کی قطرے اس قدر بھلے معلوم ہو رہے تھے کہ ایک پل کو سکندر شاہ کا دل بھی ڈگمگایا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے ان دونوں کو نہیں ٹھٹکایا تھا، مگر ایک چیز تھی جس نے ان دونوں کو ٹھٹکایا تھا، اور وہ تھے اس لڑکی کے خوبصورت نقش اس نے کسی سے چرائے تھے، اور جس سے چرائے تھے ان کے ساتھ ان دونوں کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر تھا۔ اس کا چہرہ تو ابھو اس سے پہلے شازل اپنی بات مکمل کرتا، سکندر شاہ اس لڑکی کو ایک جست میں اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت میں کروائیں گے، ابھی اسے اس بارش سے بچانا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ نہیں جانتے، مگر انسانیت کے ناطے اس کی جان بچانی ہوگی، سکندر شاہ نے اپنے دل کو ٹپٹتا مصنوعی لہجے میں بولا تھا، جب شازل نے اس کے تفکر بھرے تاثرات سے لبریز چہرے کو دیکھتے ایک آبرو اچکایا۔ ریلی؟ اتنی انسانیت تمہاری تب کیوں نہیں جاگتی جب باقی لڑکیاں بیمار ہوتی ہیں؟ کہیں تم نے یقین تو نہیں کر لیا کہ یہ وہی ہے؟ شازل شاہ نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی میں پوچھا تھا، جس پہ سکندر شاہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تو چل رہی ہے یا میں ایسے ہی چلا جاؤں اسے لے کر؟ اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مقابل کو مستی سوچ رہی تھی۔ سکندر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ او ہو، اتنی فکر کیسے جائے گا راجا اتنی رانی کو لے کر باہوں میں بھر کر؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بھی شازل کی زبان کو لگام نہیں مل رہی تھی، جب اس سکندر نے اس کو ایک گھوری نواز سے اپنا رخ پیچھے کی جانب کیا جہاں اس نے اس لڑکی کو لٹایا ہوا تھا۔ اتنی یاد آ رہی تو جا چلا جا، پیچھے ہی مر کیوں رہا ہے؟ اسے مشقت سے پیچھے مڑتے دیکھ کر شازل شاہ نے پھر سے اسے چھیڑا تھا، جب اگلی پل سکندر شاہ نے ایک گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اب تیری آواز نہ آئے، اسے جیسے وارن کیا تھا۔ لڑکی کے آتی دوست پر آیا۔ شازل کی دہائیاں عروج پر تھی، جنہیں شعلہ بار سکندر شاہ کو اچھے سے آتا تھا۔ ویسے شاہ میں کیا سوچ رہا تھا، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو تیرے تو مزے ہیں بھائی، بیٹھے پڑھائے ایک۔ شازل جو کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر سے اپنی بکواس شروع کر چکا تھا، اب کی بار سکندر کے تنے میں نقش دیکھتا، خود ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتا، اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ قسم سے اب نہیں بولوں گا۔ سکندر کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اسے گاڑی سے باہر اٹھا کے مارے گا، جب ہی اس کے تاثرات کو مد نظر رکھتے شازل شاہ نے ہاتھ جوڑے تھے۔ فلیٹ چل، ایک لفظی جواب دیتا وہ اپنا رخ باہر کی جانب اڑ گیا۔ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ گھر جا کر کنفرم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کا دل ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ لڑکی اگر سچ میں اس کی پھپھو کی بیٹی تھی تو پھر وہ اس خاندان کو نہیں چھوڑنے والا تھا جس نے اسے اتنی رات کو باہر پڑے رہنے کی اجازت دی تھی۔ واللہ اگر اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا اور اس کی لے جاتا تو؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اس کے فلیٹ کے باہر رکی تھی۔ 2 منٹ سے پہلے بھی نیچے اترتا وہ اسے لینے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اتنی بے تابیاں؟ اس کی جلد بازی دیکھتے شازل مزید اپنی زبان کو قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ بکواس بند کر، اسے بیڈ پہ لٹا کر واپس پلٹتے اس نے شازل کو شٹ اپ کال دی تھی، جس پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ انجوائے کر تو، میں کل آؤں گا تم دونوں کا حال پوچھنے۔ سکندر کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اسے ابھی کے ابھی نکال دے گا، جب ہی شازل شاہ نے خود ہی شرافت سے جانا مناسب سمجھا تھا۔ اوکے، دھیان سے جانا، اس کے گلے لگتے سکندر نے اسے تنبیہ کی تھی، جس پہ شازل نے اسے صدمے سے دیکھا تھا۔ شاہ، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو سب سے بڑا نقصان میرا ہوگا، وہ صدمے سے چور لہجے میں بولتا اسے کہنے لگا، جس نے ایک آبرو چکا کر جیسے اس کی بات کی وضاحت چاہی تھی۔ یار ابھی تجھے کنفرم بھی نہیں ہے اور تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے، جب تجھے کنفرم ہو جائے گا تو مجھے پوچھے گا بھی نہیں۔ شازل نے روحان سے لہجے میں اپنا دکھڑا رویا تھا، جبکہ سکندر کا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ وہ اندر موجود لڑکی اور اس خبیث کے درمیان بری طرح پھنس چکا تھا۔ دفع ہو جا کسی اور کمرے میں، لیکن میری جان چھوڑا بھی، اس کی جانب دیکھتے سکندر شاہ نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، جس پہ شازل اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتا ایک روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ویسے بھی کسی انجان کے ساتھ اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بارش بدستور برس رہی تھی جب سکندر شاہ اس روم میں داخل ہوا جہاں اس نے علیزے کو رکھا تھا۔ پورے کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ صرف علیزے کی مدھم سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سکندر نے ایک نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالتے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون پکڑا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلوانے کا تھا، مقابل کا زرد اور نیلا پڑتا وجود اس کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچانک ڈائل کرتے اس کی انگلیاں تھمی۔ وہ پاگل تھا جو فیملی لیڈی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ وہ اس کی فیملی کو
کی ہے تو ظاہر ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں پوری حویلی میں خبر گھما دے گی۔ ڈیم اٹ! بے بسی سے اس نے اپنے ہونٹ بھیجے تھے۔ سب سے پہلے تو اسے چیک اپ کرنا تھا کہ یہ لڑکی وہی تھی یا نہیں، مگر اگر وہ نہیں تھی تو یہ ایک نہایت گھٹیا حرکت تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کرنے سے پہلے کئی بار سوچ رہا تھا۔ تصدیقی کرنی ہے میں کون سا کسی غلط کام کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو تسلی دیتا وہ اس نرم و گرم وجود کے قریب آیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس وجود کے قریب آ رہا تھا اس کی سانسیں بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ واللہ یہ لڑکی جیسے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ سکندر کا دل چاہ رہا تھا وہ فوراً پلٹ جائے۔ وہ کافی سے زیادہ شور ہو گیا تھا کہ مقابل کون ہے۔ گہری سانس بھرتا وہ اس کی گردن کو ہلکا سا اٹھاتا، جھکتے ہوئے اس کی گردن سے تھوڑا نیچے وہ تل ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کی نظر وہاں پوری شان سے جگمگاتے اس کالے تل پر گئی تھی جو کئی سال پہلے اس نے دیکھا تھا، یہ وہی تھی، مقابل وہی لڑکی تھی جو اس پہ اس سے زیادہ حق رکھتی تھی۔ اس تل کو دیکھتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتا اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ لمحہ بلمحہ اس کی رنگت نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ سب بھلائے اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ہاں سکندر بولو۔ دوسری جانب سے ایک نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس پہ وہ اپنی آنکھیں بیچتا اپنا ماتھا سہلانے لگا تھا۔ زہرا آنٹی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات ان کے سامنے کیسے رکھے، جب اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس بھری۔ آنٹی ایکچولی میری دوست کی وائف بارش میں کافی دیر بھیگتی رہی ہیں اور اب وہ بالکل نیلی پڑ رہی ہیں۔ اس کی باڈی لمحہ بلمحہ نیلی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سکون سے وہ اپنے دوست کا نام لگاتا ساری انفارمیشن مانگنے لگا، جب زہرا خاتون نے اس کی بات پہ حیرت سے فون کی جانب دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو مجھے لینے آ جاؤ یا لوکیشن بھیج دو، میں چیک کر لیتی ہوں۔ مقابل کی حالت تشویشناک تھی جب ہی انہوں نے اپنا مدعا رکھا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے حد بھکلایا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے اور موسم بھی کافی خراب ہے جس وجہ سے وہ ہاسٹل نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے سوچا آپ سے کوئی مشورہ لے لوں۔ بے حد مشکل سے جھوٹ بولتے اس نے اپنے آپ کو کوستے ایک نگاہ بیڈ پر پڑے اس بے ہوش وجود پر ڈالی تھی، جس نے آتے ہی اس سے جھوٹ بلوانا شروع کر دیا تھا۔ او اچھا، تو میرے پاس بس ایک ہی حل ہے، اپنے دوست سے کہو اس سے اپنی باڈی کی ہیٹ فراہم کرے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ اس کی باڈی نیلی پڑ رہی ہے تو اس کی جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہیٹر وغیرہ اس وقت اس کی باڈی کو وہ احساس اور گرماہٹ نہیں بخشے گی جیسے ایک باڈی کو حرارت ہوتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ زہرا خاتون اس کے سر پر بم گرا دی، آخر میں تصدیق کرنے لگی۔ سکندر کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس سے پوچھا جا رہا ہو، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری ہی اوپر گرا ہے نا؟ جی آنٹی جی، میں بول دیتا ہوں اس سے۔ فوراً سے فون کاٹتے اس نے اپنے لال ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیا کہی تھی وہ؟ ایسے کیسے وہ اسے اپنے جسم کی حرارت نواز سکتا تھا؟ مانا کہ وہ اس کا محرم تھا، مگر ایسے کوئی بھی حرکت ان دونوں کے درمیان کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، نہ ان کا ایسا کوئی رشتہ تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب اس کے دماغ میں زہرا خاتون کے الفاظ گونجے، اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اپنی جان کھو دے گی۔ بے ساختہ اس نے گہری سانس بھرتے اس وجود کو دیکھا تھا جس کے کپڑے تک چینج نہیں کروائے تھے اس نے۔ گہری سانس لیتا وہ الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اب اس کی وارڈروب میں کوئی لیڈیز سوٹ تو تھا نہیں، جب ہی وہ ایک پینٹ شرٹ نکالتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ لائٹ آف کرنے کی تکلف بالکل نہیں کیا تھا کیونکہ اسے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ لائٹ آف کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ اب اس نے کون سا لڑکیوں کو کپڑے چینج کروانے کا بزنس شروع کر رکھا تھا؟ اس کے پیٹ سے شرٹ ہٹاتے سکندر شاہ کا ہاتھ کانپا تھا جب ہی اس نے اپنا دماغ چلاتی لائٹ آف کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ ہاں شکر ہے عقل آ گئی تھی اسے۔ 2 منٹ میں اسے چینج کرواتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اسے کوئی کام اس سے پہلے کبھی اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اس لڑکی کا ڈریس چینج کروانا لگا تھا۔ ایک کام تو اس نے کر لیا تھا، اب اگلی کی باری، یہی سوچتے وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے کی جانب پھینکتا اس کے ساتھ بلینکٹ میں گھسا تھا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ سب اس کی مجبوری تھی۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کے بے ہوشی میں اس کے اتنے قریب نہ آتا۔ اس کے بعد اپنے بازو کا حصار بناتے سکندر شاہ نے اپنا چہرہ اس کے گردن میں چھپایا تھا، جگہ جگہ اپنے لمس کی شدت چھوڑتا وہ اس کے جسم کو حرارت بخشنے لگا۔ رات یوں ہی گزر گئی تھی جبکہ پوری رات وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بوسوں سے اس کا جسم نارمل کرنے کی تگ و دود میں رہا تھا۔ فجر کے وقت جا کر کہیں اس نے مقابل پہ تھوڑا رحم کھایا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اتنا نواز گیا تھا مگر پھر بھی اس کی تشنگی مٹ نہیں رہی تھی۔ سکندر نے چہرہ اٹھائے غور سے اس کے نقوش دیکھنے چاہے تھے۔ علیزے کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ماتھے پر پسینہ اور بخار کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آج شکر ہے کہ اس کے جسم کی نیلاہٹ تو ختم ہوئی۔ اس کے خشک ہونٹوں کو دیکھتے اس نے
سائڈ سے پانی پکڑتے اس کو پلانا چاہا، ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے رکھے وہ اسے اٹھاتے ہوئے پانی پلانے لگا۔ اوئے سنو! اس نے ہلکے سے اس کی گال پر تھپ تھپایا تھا مگر وہ بے ہوشی ہی رہی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا نشہ کر کے بے ہوش ہوئی ہے۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے سر کو سہارا دے کر اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ چند قطرے ہی اندر جا سکے تھے مگر اس کے ہونٹوں کی خشکی تو وہ مٹا چکا تھا۔ اسے پانی پلاتے گلاس واپس ٹیبل پہ رکھتے وہ بڑبڑایا تھا، مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ وہ بڑبڑایا تھا مگر چاہ کر بھی وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا آج ایک چھٹانگ بھری لڑکی کی خدمتیں کر رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ سکندر کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے خود سے تنگ آ کر کچن کی طرف بڑھا اور جلدی سے اس کے لیے کچھ کھانے کو نکالنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو، اس کی صحت بھی تو اتنی سی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ٹرے میں رکھتا وہ واپس پلیٹ لے کر کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے اسے سہارا دیا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ۔ اس کی آواز اب پہلے سے نرم تھی مگر علیزی کی پلکیں ابھی تک بند تھیں۔ اس نے چمچ سے تھوڑا سوپ لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں تک لے گیا۔ کچھ گھونٹ اس کے اندر اتر گئے تھے جب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی کھلنے لگی تھی۔ دیکھو، کھانا کھا لو یا سوپ پی کر پھر بے ہوش ہو جانا، جتنی مرضی۔ اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھیں محسوس کر کے سکندر نے منت سے کی تھی، جس پہ علیزی کی آنکھیں پھر سے لرزی تھی۔ اف یا اللہ، کیا آزمائش ہے یہ لڑکی! اپنا سر آسمان کی جانب کرتے سکندر نے اللہ کو مخاطب کیا تھا جب اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی اس کی محرم تھی جو چند گھنٹے پہلے سڑک کے بیچ بے یار و مددگار پڑی تھی۔ اب وہ اس کے فلیٹ میں تھی، اس کی ذمہ داری بنی بیٹھی تھی، مگر یہ رات اس کے پہر سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اس سوال کا جواب تو یہ لڑکی ہی دے سکتی تھی۔ جب بھی وہ دوبارہ سے اسے سوپ پلاتا اسے نیم غنودگی میں دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ وہیں ٹک گیا تھا۔ اس کا ارادہ صبح اس سے ہر سوال کا جواب لینے کا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگلی صبح اس پہ کیا پہاڑ ٹوٹنے والی ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب علیزی کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور بدن ٹوٹ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ نرم بستر، صاف ستھرا کمرہ اور عجیب سی خاموشی، یہ سب اس کی عادت کا حصہ نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی مگر اگلے لمحے چکر کھا کر دوبارہ بیٹھ کر سہارا لینا پڑا۔ اس نے دھندلی نظروں سے کمرے کو دیکھا تھا، پھر اچانک اسے کل رات سب یاد آنے لگا۔ بارش، سڑک اور پھر اندھیرا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ فلیٹ میں مکمل خاموشی تھی، جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنی چچی کا چہرہ ابھرا، اس کی سخت آواز، اس کے تھپڑ اور وہ ذلت جس میں وہ روز جیتی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ نہیں، میں رات گھر نہیں گئی، چچی کو پیسے نہیں دیے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، یہ کس کا گھر ہے؟ اس کا دھیان اچانک سے اس فلیٹ پہ مرکوز ہوا تھا۔ شاید کوئی مجھے اپنے گھر لے آیا ہے، کیا معلوم اس کے گھر میں پیسے ہوں؟ ضمیر نے ملامت کی تھی مگر یہ وقت ضمیر کو جگانے کا نہیں تھا۔ جبھی وہ واپس سے اس کمرے کی طرف بڑھی جس کمرے میں وہ نکلی تھی، اس نے ڈائریکٹ جا کر الماری کو کھولا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق پیسے الماری میں رکھا ہوتا تھا۔ سارے کپڑے زمین پہ پھینکتی وہ پاگلوں کی طرح پیسے تلاش کری تھی۔ اس وقت اس سے پرواہ تھی تو بس اس بات کی کہ اسے گھر جانا تھا، وہ بھی پیسے لے کر۔ صحیح غلط اچھا ہر برا وہ سب کچھ بھول گئی تھی، جبکہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا سکندر اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر حیرت سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی چور تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ چوری کر رہی تھی، سکندر کو یقین نہ آیا۔ ایک مشہور بزنس ٹائکون کی بیوی چوری کری تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ چاہتا تو اسے جا کر روک سکتا تھا مگر اسے دیکھنا تھا کہ وہ آخر کس حد تک جاتی ہے۔ یہ پیسے اسے کدھر یوز کرنے تھے، وہ ہر چیز جاننے کا خواہش مند تھا۔ سارے کپڑے باہر پھینکتے آخر میں اس کی نگاہ ایک باکس پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی، مارے ایکسائٹمنٹ کہ وہ اچھلتے ہوئے اس باکس کو پکڑ کر دل سے لگا گئی، جبکہ اس کی حرکتیں سکندر کو پاگل لگ رہی تھی۔ وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے اس نے پیسہ پہلی بار دیکھا ہو۔ باکس کھولتے ہی اس میں پیسوں کی ڈھیروں گڈیاں دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھلی تھی۔ یہ پیسے وہ کئی مہینوں تک استعمال کرتی تو تب بھی ختم نہ ہوتے، مگر اسے اتنے پیسے نہیں لینے تھے، اسے بس اپنی چچی کا منہ بند کروانا تھا۔ جب بھی وہ کچھ نوٹ نکالتی باقی کے پیسے واپس اندر کی جانب رکھنے لگی۔ سکندر نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی، وہ لاکھوں کو چھوڑ کر یہ کچھ پیسے کیوں نکال رہی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے گارڈ کے کہتے باہر کا دروازہ کھلوا دیا تھا، جانتا تھا اب اس کی عقل مندی، مگر چور بیوی نے باہر جانا تھا۔ جب بھی وہ خود ہی اس کے لیے آسانیاں پیش کرنے لگا، علیزی نے پیسے اپنے ہاتھ میں دبوچتے اپنے کپڑوں میں دھیان دیے بنا
اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا ہی تھے جب اس کو اپنے دوپٹے کا کمی کا احساس ہوا۔ او تو یاد آ گیا میڈم کو، سکندر نے تنزیہ لہجے میں کہتے اس کا اگلا عمل دیکھنا چاہا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ واپس آتی الماری سے کوئی دوپٹہ تلاشنے لگی، مگر پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ سارے کپڑے تو مرد کے تھے، تو کیا یہاں مرد رہتا تھا؟ اور اس کے کپڑے بھی مرد نے بدلے تھے۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسے کیسے بھاگنا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے کپڑے کسی مرد نے بدلے ہیں۔ اس سے آگے کا سوچتے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ جب کچھ دیر رونے کے بعد اس کی نگاہ وہاں پڑے اپنے کپڑوں پر گئی، اس کا دوپٹہ بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ جلدی سے اسے اوڑھتی وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی جو کافی حد تک سوکھ چکے تھے۔ جب دوپٹہ لے سکتی ہو تو کپڑے بھی پہن سکتی ہو۔ خود سے ہم کلام ہوتی وہ اپنے کپڑے بدلتی، خود بھی دوپٹہ لپیٹتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں ایک مرد رہتا تھا، یہی سوچ اسے خوفزدہ کرنے کی کافی تھی۔ سب کچھ بھلائے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، بس یہ پیسے اب اسے اپنی چچی تک پہنچانے تھے۔ کہاں تھی تو رات میں؟ ابھی وہ گھر میں انٹر ہوئی ہی تھی کہ اس کی چچی نے اس کے بعد دھاوا بو دیا تھا۔ آپ کو پیسے چاہیے نا، یہ لیں۔ کئی ہزار کے نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ چچی کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھتے ان کے دل کو اٹیک آ رہا تھا۔ ہائے کم وقت، یہ کہاں سے لے کر آئیے؟ پیسوں کو دل سے لگاتی وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ جب انیسی نے انہیں ناگوار نظروں سے دیکھا، تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی کہی، جب اس کی بات پہ وہ فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ہاں ہاں، ابھی لے کر آتی ہوں تیلی تگڑا سا ناشتہ۔ تو ایسا کر، ہر رات باہر گزار لیا کر اور ہر روز مجھے ایسے کے نوٹ لا کر دیا کر۔ اپنے لالچ میں آگے بڑھتے انہوں نے اسے پیشکش کی، جبکہ علیزے کا دل کیا وہ اپنی جان لے لے۔ وہ نہ صرف اس کے بارے میں گندا سوچ رہی تھی بلکہ اسے گندا کرنے کا بول بھی رہی تھی۔ چچی پلیز ناشتہ دے دیجیے۔ مزید جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اپنی بھیگی آواز پہ قابو پاتی وہ بے بسی سے بولی، آئے ہائے، لا رہی ہوں نا کھانا، روک تو بیٹھ، میں لاتی ہوں۔ اس کے کندھوں پہ پیسوں سے ہوا دیتی وہ خوشی خوشی کچن کی جانب بڑھی تھی، جب باہر کھڑا وجود جو علیزے کا پیچھا کر رہا تھا اس پہ سارا راز آشکار ہو چکا تھا۔ تو وہ چوری اس لیے کر کے لائی تھی، یہ عورت اس کی چچی تھی تو اس کی ماں کدھر تھی؟ کہیں وہ ساری رات غلط لڑکی کو تو اپنی قربت نہیں بخشتا رہا تھا؟ طرح طرح کی وسوسے اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے، مگر فی الحال اس کا یہ سچ جاننا بے حد ضروری تھا۔ جب بھی وہ واپسی کی جانب قدم لیتا، کال کرتے اپنی اسسٹنٹ کو کچھ سمجھانے لگا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، کون ہو تم لوگ، کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا جب اس کی اسسٹنٹ کے ساتھ آتی اس لڑکی کی دھائیاں سکندر شاہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سر نے بلایا ہے تمہیں، اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ اسسٹنٹ بھی شاید اس کی فریادوں سے تنگ آ چکی تھی، جب ہی اسے چپ کروانے کی خاطر تسلی آمیز لہجے میں بولی، باہر میں جاؤ تم اور تمہارا سر، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ بے حد بدتمیزی سے بولتی وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی، جب اگلے ہی لمحے وہ اپنے روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچتا اسسٹنٹ کے منہ پر دروازہ بند کر گیا۔ بڑے بے مروت ہے سر۔ اپنے ساتھ ہوئے اس رویے پہ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پورا آفس خالی تھا کیونکہ سر کا آرڈر تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے سامنے ایک نہایت دلکش مرد کو دیکھتے علیزے نے سسکیاں بھرتے پوچھا تھا، جس پہ سکندر شاہ نے اس کی گردن سہلاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ وہی جس کے فلیٹ سے پیسے چوری کر کے بھاگی تھی تم؟ دلکشی سے بولتا وہ علیزے کی سانس روک گیا۔ اس کی حالت دیکھتے سکندر نے اپنے لہجے پہ تھوڑا قابو پایا تھا۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ صاف مکرتی اپنا دامن بچانے لگی جب سکندر نے اس کا جبڑا دبوچا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ سچ بولو گی یا پولیس بلواؤں؟ وہ جانتا تھا مقابل سے کیسے اگلوانا ہے۔ جب ہی پولیس کا نام لیا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ روتے ہوئے اعتراف کر گئی تھی، ہاں میں نے ہی لی ہے، مگر تمہاری قسم لگے کبھی دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گی، مجھے پولیس کے حوالے نہ کرنا۔ وہ روتی ہوئی سکندر شاہ کے آگے منتیں کرنے لگی، مجھے معاف کر دیں پلیز، آپ کی قسم دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گی سر، مجھے پولیس سے بچا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ موت سے آج سے پہلے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ سکندر شاہ اس کی بات پہ اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پولیس سے بچا لوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے یہ بچکانہ حرکت کی تھی۔ اس کا یہ حسن بے مثال تھا، وہ جانتا تھا، مگر ایسی ایک ٹین ایجرز والی حرکت اس نے خود سے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ کیا آپ بھی مجھ سے چوریاں کروائیں گے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ گہرا مسکرایا۔ ہاں ہاں نہیں، میرے ارادے اس سے زیادہ خطرناک ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی۔
مزے سے کہتا وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگا۔ علیزی کے اندر کا سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ تم میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ اس کے چہرے پر پھیلے قوس سے قضا کے رنگ دیکھتے سکندر نے بے اختیاری سے سوال کیا، جس پر علیزی نے نظریں اٹھاتے اس کا سوال جاننا چاہا۔ تمہاری ماما کدھر ہے؟ وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی پوچھ بیٹھا۔ مر گئی ہیں، صاف گوئی سے بولتی وہ سکندر شاہ پہ بم گرا گئی۔ کیا کہا؟ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھتا پوچھنے لگا، لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں نے کہا کہ مر گئی ہیں۔ مقابل کے لب و لہجے میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ اور تمہارا باپ؟ سکندر اب کی بار پہلے والا جواب نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ بھی مر گیا۔ اس سے زیادہ سکت نہیں تھی اس میں کہ مزید اس لڑکی کی زندگی میں گھس سکے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ کڑی سے کڑی ملاتے وہ ہر پہیلی سلجھا گیا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا چچی نے پالا تھا، اور جس طرح پالا تھا اب سکندر کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے کہتے اس نے مقابل کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا ارادہ اب حویلی جانے کا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حویلی میں جیسی بھونچال آ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی منقوہہ تھی، خود علی سے بھی سن شوق میں تھی۔ جی بابا اور چاچو باخبر ہے۔ سکندر نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے باپ اور چچا کو بھی پھنسایا تھا، جو اچانک اپنا نام لیے جانے پر گڑبڑائے تھے۔ ہیں ہم کب؟ ہاں 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 تھے، دونوں نے بھوکلاتے ہوئے مکرا چاہا، مگر سکندر کی وارن کرتی شرارتی نگاہوں کو دیکھتے وہ اقرار کر گئے، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی اور جگاڑ لگا کر ان کی بیویاں ان سے خفا کروا دیتا۔ اپنی بیوی کی اپنی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھ کر دراب شاہ نے گہرا سانس بھر کر بولنا شروع کیا۔ ماضی، آج سے کئی سال پہلے میمونہ ہمارے آفس آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اپنی اسی بیٹی کو لے کر ہمارے آفس آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس کا شوہر نشے کا بری طرح بچار ہو گیا ہے اور وہ بے حد بےہمار رہنے لگی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا نشئی شوہر وہ کسی بھی وقت اس کی بیٹی کا سودا کر سکتا ہے۔ جب ہی اس نے ہماری جھولی پھیلائی، مجھ سے سکندر کا ہاتھ مانگنے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کی منت کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے آپ سب کو بتانا چاہا تھا، مگر اس کی قسم نے مجھے روک رکھا تھا۔ میں نے اسی دن سکندر کو اسکول سے آفس بلواتے اس کا اور علیزی کا نکاح پڑھوایا تھا، اور پھر میمونہ کے جانے کے بعد اپنے کئی آدمی اس کے پیچھے بھیجے تھے، کیونکہ اس کی حالت نہیں تھی۔ میرے لا کہنے کے باوجود بھی اس نے حویلی میں داخل ہونے کی خواہش نہیں کی تھی۔ پھر وہ اکثر مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا تھا، مگر اس کی قسم کے آگے مجبور تھا۔ ایک دن وہ میرے آدمیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نہ میمونہ اور نہ ہی اس کا شوہر اور بیٹی ہماری نظر میں آ سکے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ دراب شاہ نے نم آنکھوں سے ساری کہانی سناتے ماحول میں سکتہ طاری کر گیا، جبکہ دیجان تو اپنی بیٹی کے آخری نشانی کو چومتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال گھر کی عورتوں کا بھی تھا۔ وہ سب مانتے تھے کہ میمونہ شاہ سے غلطی ہوئی تھی، مگر ان کی موت کی خبر نے ان سب کو دل دہلا دینے تھے۔ آپ سب ذرا اس سے ملیں، اس کی خدمت کریں، میں اس کے چچا چچی کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اسے اپنے گھر والوں سے ملتے دیکھ کر سکندر شاہ نے شوشہ چھوڑا۔ جب لفظ چچا چچی پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، پلیز انہیں کچھ مت کہنا، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ وہ چاہے جیسی بھی تھی، علیزی کے لیے ان کا یہی احسان کافی تھا کہ انہوں نے اسے اتنے سال اپنے گھر میں رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ فائدے کے لیے رکھا، مگر بس رکھا تھا، یہی کافی تھا۔ ہاں جیسے پالا ہے، میرے سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ طنزیہ لہجے میں بولتا وہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا، جبکہ علیزی اس کو پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ سکندر نے سب کے سامنے اس کی چوری والی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی، جس کا راز اسے رکھنا تھا۔ جبھی وہ طنز کا تیر مارتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے یہ اپنا پردہ رکھنے پہ علیزی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ رات کے دوسرے پہر وہ حویلی لوٹا تھا، جبکہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی علیزی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شکر ہے بھیا آپ واپس آ گئے، ورنہ آپ کی بیوی نے تو پاگل ہو جانا تھا آپ کا انتظار کر کر کے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں نوفل کی آواز پڑی تھی،
جبکہ لوز بیوی پہ اس نے علیزے کی جانب دیکھا تھا جو نیند سے سرخ آنکھوں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے چچا چچی کدھر ہیں؟ سکندر کا دل کیا اس کا منہ لال کر دے۔ وہ اس کا انتظار اس لیے کر رہی تھی کہ اپنی چچا چچی کا پوچھ سکے۔ ایک پل میں سارا موڈ غارت ہوا تھا۔ روم میں آؤ، بتاتا ہوں جواب۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ جب جاتے جاتے وہ ایشل کو مخاطب کرنا نہ بھولا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے تو محترمہ نے آنا نہیں تھا۔ ایشی، کھانا بھجواؤ اور اپنی بھابھی کے ہاتھ میرے روم میں۔ جی بھیا۔ اس کی بات پہ ایشل نے سر خم کرتے کچن کی جانب دوڑ لگائی تھی، جبکہ علیزے تو اب تک اس کے روم میں آنے والی بات پہ سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بننا تھا اس لڑکی کا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے روم میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی تھی۔ نوک کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں تھی، یہ طور طریقے سے نہیں سکھائے گئے تھے۔ جبکہ اسے یوں بے دھڑک کمرے میں آنے پہ سکندر نے اس کو دانت دیتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ رکھو یہاں۔ وہ ٹرے پکڑے اس کے سر پہ کھڑی تھی جب سکندر نے اسے سامنے ٹیبل کے جانب اشارہ کر کے رکھنے کو کہا۔ اوکے۔ سر ہلاتے وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھ گئی۔ میرے چچا چچی؟ وہ دوبارہ سے اپنا سوال دہرانے لگی جب سکندر نے ایک جست میں اسے کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک آخری وارننگ دے کر تمہارے صدقے معاف کرایا انہیں، مگر دوبارہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو انہیں معاف نہیں دوں گا، تمہارے کہنے پہ بھی نہیں۔ اس کے گال پہ ناک سہلاتا وہ اس کے دل سے گہرا بوجھ اتار گیا۔ جب میں ہی نہیں ہوں گی ان کے پاس تو وہ کیسے ایسی غلطی کریں گے؟ سمجھداری سے جواب دیتی وہ اداس ہوئی۔ سمجھدار ہو؟ سکندر اس کی عقل کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ سکندر، وہ اب کیسے گھر چلائیں گے؟ تو بنا اس کی نزدیکی کا نوٹس لیے اداسی سے پوچھنے لگی، جب نوالا توڑتے سکندر کے ہاتھ رکے۔ جیسے پہلے چلاتے تھے؟ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیتے نوالا اس کے منہ کے آگے کیا، جسے اس نے بنا انکار کیے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ مگر پہلے تو میری چوریاں گھر چلاتی تھی، نوالا نگلتے نہایت معصومیت سے کہتی وہ سکندر شاہ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ سیریسلی؟ سکندر نے اتنی کانفیڈنٹ لڑکی اپنی عمر میں نہیں دیکھی تھی، جو چوری کرنے کے بعد اسے دھڑلے سے ایکسیپٹ بھی کر رہی تھی۔ ہاں نا، قسم سے پہلے بس میری وجہ سے گھر چلتا تھا، وہ اتراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ جب اس کی بات پہ سکندر نے مسکراہٹ ضبط کی، وہ یوں فخریہ انداز پہ اسے بتا رہی تھی جیسے وہ کما کر ان کا خرچ اٹھاتی تھی۔ اب بھی تمہاری وجہ سے ہی چلے گا، تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہاری خاطر ہر مہینے انہیں ایک بھاری رقم بھجوا دیا کروں گا جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ وہ نرمی سے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں انڈیلتا۔ علیزے کو بے حد پیارا لگا تھا۔ ہائے اللہ جی، کتنے پیارے ہیں آپ، مگر سکندر وہ بھاری رقم پکڑیں گے کیسے؟ پہلے اس کی تعریف کرتے آخر میں عقل کے مطابق سوال کیا تھا، جبکہ سکندر نے نوالا اندر لے جاتا ہاتھ روکتے اس کی جانب دیکھا، جو کبھی ضرورت سے زیادہ عقل مندانہ سوال کرتی تھی تو کبھی بے حد بیوقوفانہ۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے میری جان، تم بس خود پہ اور مجھ پہ دھیان دو، گمبھیرتا سے کہتے اس نے علیزہ کو لال کیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ سکندر کو بے حد بھائے تھے۔ شازل، کیوں ناراض ہے یار؟ سکندر کب سے اسے منانے کی کوششوں میں تھا، مگر اس کے نخرے بڑھتے جا رہے تھے۔ او، تو تجھے آ گئی دوست کی یاد؟ شازل نے طنزیہ لہجے میں کہتے اپنا رخ موڑا تھا، جب سکندر نے اسے پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ تو مجھے بھولتا کب ہے جو میں تجھے یاد کروں؟ وہ اسے منانا چاہ رہا تھا جو اس سے بری طرح خفا تھا۔ یار تو جانتا ہے وہ اتنے سالوں بعد ملی ہے، اس سے خود کے ساتھ کمفرٹیبل کرنے میں مجھے وقت لگے گا، بس اس لیے اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں۔ سکندر نے سنجیدگی سے کہتے اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، جب اس کی بات سنتے شازل شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھولے گا تو نہیں نا؟ وہ نہ جانے کیوں اسے لے کر اتنا انسیکیور ہو رہا تھا۔ تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تجھے بھولنے کے بعد سکندر شاہ میں بچے گا ہی کیا؟ وہ اس کے گلے سے لگتا شدت آمیز لہجے میں بولا، جب شازل نے سکون سے آنکھیں موندے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ وہ جان مارتا تھا اس مرد پہ، وہ نہ صرف اس کا کزن تھا بلکہ اس کا ایک اچھا دوست بھی تھا۔ چل اندر سب ویٹ کر رہے ہوں گے،
نرمی سے کہتے سکندر نے اسی لیے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جہاں اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔